زندہ رکھنے میں اللہ اکیلا ہے، قادر ہے، اور موت دینے میں بھی اللہ پاک قادر ہے۔ موت اور حیات تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے یہ دنیا چلائی ایسی ہے، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، اور اس کی حکمت سے چلاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تمام اللہ کی علم کے اندر ہے میرے بھائی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، یہاں تک بتاتے ہیں کہ کالا ڈوگر، کالی رات، کالی چوٹی، اور اس ڈونگر کے اوپر چلتی ہے تو اللہ پاک اس کی پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اللہ اور اللہ مومنوں سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ ایمان والوں سے اللہ راضی ہے کہ ایمان والا اللہ کے دوست۔ اس لیے ایمان والوں کو ہر حال میں ان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بیماری بھی ڈالتا ہے، اور کاروبار کے اندر نقصان بھی ڈالتا ہے، اور گھر کے اندر حالات بھی آتے ہیں، تو ہم یہ سیکھا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ ناراض نہیں ہے، کب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ یہ اس لیے ہمارے کو ڈالتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یوں علماء بتاتے ہیں کہ بیماری ایک اللہ طرف سے رحمت ہے، اور تندرستی ایک نعمت ہے، اور اللہ پاک ہر جو چیزیں دیتا ہے وہ اس کی حکمت سے دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اور اس کی خلافت کتنی اچھی تھی اور کتنا بہترین زمانہ تھا، پھر بھی اللہ پاک نے قید ڈالا۔ کیا ڈالا؟ دکانوں کے دکان قید ڈالا، حالانکہ زمانہ کتنا بہترین ہے۔ اور دوسرا تعاون آیا، تعاون، بیماری پھیلتی ہے تعاون کی۔ ابھی جو ہمارے یہاں کورا کی بیماری پھیلی تو ہمارا یقین کمزور، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس کے اندر بھی، ناراض نہیں تھے اللہ۔ کم و بیش 30,000 صحابہ کرام اجمعین تابعین ان کے اندر شہید ہوئے، تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانے کے اندر کوئی ایسا تھا بھائی کہ ناانصافی ہوئے؟ ایسے دور کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ کیوں ڈالا کہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ایمان والا اس کے اندر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں دو صفتیں پال، ایک صفت شکر کی اور دوسری صبر کی۔ اگر ہمارے اوپر کچھ حالات آ گئے تو ہم کیا کریں بھائی؟ شکر کریں۔ باہر نکل کر ہم جس کو چاہے اس کو بتاوے کہ دیکھو جی ہمارے گھر کے اندر تو یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، نہیں، صبر کرنے کا۔ اور شکر کا کیا طریقہ؟ شکر یوں کرنے کا کہ اللہ اگر یہ تم نے جو مصیبت میرے اوپر ڈالی ہے اسے تو بڑی بھی مصیبت ڈال سکتا تھا، اسے نے میرے اوپر چھوٹی ڈالی ہے۔ تصور کیا کرنا چاہیے؟
آئندے نہیں ڈال سکتے، بڑی بڑی مصیبت ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا یوں تصور کرے کہ اللہ تو نے جو ہم کو یہ مصیبت دی ہے، اس سے بھی تو بڑی دے سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ اتنی دی ہے۔ اور اگر مال کے اندر نقصان آ جائے تو یوں تصور، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ نقصان دے سکتا تھا، لیکن یہ تم نے اتنے ہی دیا ہے۔ ناراض نہیں ہونے کا اللہ سے، صبر کرنے کا، یہ شکر کرنے کا طریقہ۔ ہر نعمت کو ہم ڈھونڈیں اور نعمت کے بدلے میں اللہ سے شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے نعمتیں گننا چاہتے ہم نہیں گن سکتے، ان میں اتنا بتا دیں اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ ہمارے اوپر برس رہی ہے، لیکن آج ہم کو اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف صاحب، اگر کسی کی ایک نعمت بھی اللہ پاک کھینچ لے نہیں ہوں تو اس نعمت کا اس کو پتہ چل جائے کہ کیا میری نعمت ہے اللہ پاک نے دی تھی۔ یہ آنکھیں نا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے، یہ آنکھیں نا ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کنیکشن اوپر سے، کہاں سے؟ یہ نعمت ہے۔ بہت لوگوں کو اپنی آنکھیں دیکھیں لیکن ان وجہ سے معجوب نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کنیکشن ہمارا اوپر سے، یہ کان ہے لیکن کان سن نہیں سکتے۔ دیکھو بہت لوگوں کا کان ہوتا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتے، بہرا ہوتے ہیں، لیکن ہم سن سکتے۔ یہ نعمت ہے کس کے اوپر سے؟ کہاں سے؟ اوپر سے۔ زبان ہے، دیکھو میں بات کر سکتا ہوں لیکن بہت کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ کنیکشن کہاں سے؟ اوپر سے۔ زبان نہیں بولتی ہے، تو اوپر سے کنیکشن ہے۔ دماغ اللہ نے عقل دی ہے، اور اس دماغ سے ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، باقی تو میرے جیسا یوں سوچتے کہ جب بنگلہ بن جائے، کار ہو جائے، ہاتھ باہر، ایسی گاڑی میں ہاتھ کوڑی کا باہر۔ میرے بھائیو، اگر یہ ہم سوچتے، اگر یوں ہم نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے پیدائش اللہ پاک نے کس میں کی؟ ہمارا اللہ پاک نے ہم کو پیدائش ایک منی کے قطرے سے کی۔ کیا صورت تھی کہ اگر کپڑے بھی لگ جائے تو ہم کو صابن سے صاف کرنا پڑے، اور تجھے کتنی عقل اور کتنی خوبصورتی تجھے بنایا، تجھے اس کا کیا حق بنانے والے کا؟ سر دیجیے، ہم اگر دنیا کے اندر اگر ایک مکان بنا دے تو اس کے وجہ کتنے ہم کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے بھائیو، رب نے ہم کو پیدا کیا، اتنی نعمت ہے ہمارے اوپر برسا رہے، پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے اور ہم کو پرواہ بھی نہیں ہے نعمتوں کا۔ بغداد کی جمعہ مسجد کے سامنے ایک ساتھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ 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 اللہ۔ تو چلنے والا دیکھا کہ اللہ نے تجھے دیا ہی کیا ہے، تیرا ہاتھ بھی دونوں نہیں ہے، تیرا پاؤں بھی دونوں نہیں ہے، حالانکہ اس کا دونوں پیر بھی نہیں دے اور ہاتھ بھی دونوں نہیں دے، لیکن وہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے یوں کہا کہ تجھے اللہ نے کیا دیا ہے کہ تم اتنی اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ تیرا ہاتھ بھی نہیں ہے اور تیرا پیر بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اے بیوقوف، اللہ نے مجھے زبان دی بولنے کی، یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہوں میں، اور وہ وہاں نفع میں رہے گی، کہاں رہے گی؟ آخرت میں نفع میں رہے گی۔ ہاں، یہ یقین۔ ایک آیت اتری، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کیونکہ تو علماء کرام ہو اس کا ذکر ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف کی آیت جو ہوتی ہے وہ تو میری کمر توڑ دی ہے۔ کیا توڑ دی؟ میری کمر توڑ دی ہے، میں اس سے
تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کون سی ہے کہ فلانی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیا تجھے کبھی غم آتا ہے؟ عرض کیا گیا جی حضرت آتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تجھے کبھی بخار آتا ہے؟ تو عرض کیا کہ جی حضرت بخار آتا ہے۔ پھر فرمایا مال میں نقصانی آتی ہے؟ تو عرض کیا کہ جی حضرت آتی ہے۔ بس یہ تمہارا جو آپ کو جو یہ تکلیف ہو رہی ہے جو، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی 60 اور 70 سال کی، ہماری زندگی کتنی زندگی 60 اور 70 سال کی، اور ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان جو گناہ نہیں کرے۔ سب سے گناہ ہوتا ہی ہے، صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن سب سے گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ گناہ کی 60-70 سال کی زندگی کے اندر جو گناہ ہوگا اس کا جو ہم کو ادھر کیا سزا بھوگنی پڑے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو کمر توڑ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کی بیماری ہوتی ہے، آپ کو غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، یا کاروبار میں نقصان آتا ہے، ایسے سب باتیں بتائی تو بڑا عرض کیا کہ جی حضرت آتا ہے کہ یہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اگر گنہگار ہے تو اس کا گناہ صاف ہو جائے گا، اور نیکوکار ہے تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اور گنہگار کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور جو نیکی کا کام کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج دنیا کے اندر ہم دیکھا جائے کہ اللہ ہمارے اوپر جتنی میں نے بات کی کتنی نعمت اتار رہا ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ ایک نعمت کا اگر ہمارے اوپر سوال کر دے نا تو ہم ایک نعمت کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے وہ شیخ نے لکھا ہے نا واقعہ بنی اسرائیل کا، عابد کا، کہ 500 سال عبادت کی۔ کتنی سال عبادت کی؟ 500 سال۔ جب یہ اللہ کے سامنے رجوع کیا گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ میرے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تو ہمارا ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو اس کو دل کے اندر یہ تصور ہوا کہ میرے 500 سال کی عبادت کا کہیں ذکر بھی نہیں آیا۔ اللہ تو دلوں کا مالک ہے، تو فرشتوں کو بلایا اس کو واپس لے آؤ اور تھوڑا جہنم کی طرف سیر کرا دو، اس کو جہنم میں نہیں ڈالنے کا، صرف سیر کرا دینے کا۔ یہ سیر کرانے کے لیے گئے تو وہاں تو یہ جہنم کی جو گرمی کی وجہ سے پسینہ پسینہ چھوٹنے لگا، اور وہاں تو پیاس لگی، پانی پانی پانی، تو وہاں کون پانی دے؟ تو اللہ نے نظام بنایا فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتہ نکلا پانی لے کر، بولا کیا ہے بھائی؟ پانی ہے، ایک گلاس چاہیے۔ ایک گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو 500 سال کی عبادت دے دو اور ایک پانی کا گلاس لے لو۔ وہاں تو اس کو موت قریب آ گیا تھا، اس لیے 500 سال کی عبادت دے دی اور ایک پانی کا گلاس پی لیا۔ پھر اللہ کے سامنے اس کو رجوع کیا گیا، پھر اللہ کے سامنے کہ اللہ بے شک تیری فضل اور کرم سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جا سکتے۔ یہ پانی کتنا ہم پانی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بتا رہے علماء اکرام کہ بھائی فضول پانی کا مت استعمال کرو وضو کے اندر، غسل کے اندر، لیکن ہم دنا دن چلاتے رہتے، نل کھلے رکھتے رہتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، غسل کے اندر ایک ڈول تو ایک ہی ڈول یہ استعمال کرو، اگر نل کھلا تو ہم 10 ڈولے، اس کا حساب دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا شکرانہ ادا کرنا پڑے گا ہم کو۔ اگر ہمارے اپنے بدن کے اوپر ہم نے دیکھے نا تو ہم کو اللہ یاد آ جائے۔ پورا دن ہم
ڈالتے رہتے کہاں؟ پیٹ کے اندر. کوئی 3 دفعہ کھاتا ہوگا, کوئی 4 دفعہ کھاتا ہوگا, 6 دفعہ. آنے دو. پھر اس کے اندر بھی کون کام کر رہا ہے؟ اگر یہ اندر کا اگر کام بند ہو جائے تو پھر ہم دیکھو کیا ہوتا ہے ہمارا. مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ ایک ہمارا دوست تھا ڈاکٹر فورن لندن میں. اس کے پاس ایک دردی گیا بات سمجھانے کی. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر اس کو بولا کہ بھائی ہم آپ کو دیکھ کر تو ہم آپ کو دوا دیں گے, لیکن جو اندر کا ڈاکٹر ہے وہ دوا صحیح پہنچا دے تو آپ کا یہ مریض ٹھیک ہوگا. تو بولا جی میں اندر کا جو ڈاکٹر سمجھانے. کون بولا؟ مریض نے بولا. اس کو ڈاکٹر کو بولا کہ دیکھو جو آپ کا سر دکھتا ہے تو آپ گولی کہاں کھاتے ہو؟ کہ پیٹ میں. یہ پیر کا اگر درد ہے تو گولی کہاں کھاتے ہو؟ کہ پیٹ میں. یہ بخار کا درد ہوتا ہے تو گولی کہاں کھاتے ہو؟ کہ پیٹ میں. جون سے ہمارے بدن کے اندر تکلیف ہوتی ہے ہم دوا کا استعمال کہاں سے کرتے ہیں؟ پیٹ کے اندر. کہ پیٹ کے اندر بھی ایک ڈاکٹر ہے جس نے بتایا وہ ڈاکٹر نے کہ وہ ڈاکٹر اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ میں اس مریض کو جہاں تکلیف ہے وہاں یہ دوا پہنچاؤں. اللہ کہتا ہے پہنچا دو تو پیر صحیح. اللہ کہتا ہے پہنچا دو گولی سر کی تو سر صحیح. اور اللہ کہتا ہے کہ بخار کا تو بخار کی طرح پہنچا دو بخار صحیح. تو بولا وہ اندر ڈاکٹر کون ہے؟ وہ اندر جو فرشتہ ہے اللہ کا. کیا ہے یہ؟ وہ اللہ کا فرشتہ کام کر رہا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ باتیں اس لیے میرے بھائی بتائی جاتی ہے کہ ہمارا یقین کہاں بن جائے اللہ کی یاد سے. اس لیے کہتے ہیں کہ 2 مریض ہیں, دونوں کو ایک ہی بیماری ہے اور دونوں کا ایک ہی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور دونوں سامنے کھڈے کے اوپر ہے. ایک کو شفا اور دوسرے کو ان کا مطلب سمجھ جاؤ قبرستان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے نبیوں کا بھی ایمان بنایا اللہ پاک نے. ہمارا کیا نبیوں کا بھی اللہ پاک نے ایمان بنایا. ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو درد ہوا پیٹ میں تو کیا ہوا؟ اے بارک تعالیٰ مجھے پیٹ میں درد ہوا ہے فلاں جھاڑ پجا درد کا پتے کھاؤ شفا ہو جائے گی. ہو گئی. دوبارہ ڈائریکٹ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اسی درد کے بعد. اے بارک تعالیٰ یہ تو بخار بڑھ گئی. پہلے اس نے شفا دی ابھی تو بخار بڑھ گئی. اے موسیٰ اس پتوں میں طاقت نہیں ہے شفا تو میں ڈالتا ہوں. جی تو ہمارا یقین کہاں جاوے؟ دوا لینا منع نہیں ہے سنت ہے, لیکن اللہ سے مانگ کر ہم جاوے دعا کر کے جاوے اللہ شفا دے گا. اگر مقدر کی موت ہے تو آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور موت سے کبھی گھبرانے کا نہیں. اور اگر ہم اللہ کے ساتھ اگر ہمارا یقین بن گیا میرے بھائیوں تو پوری مخلوق ہماری بن جائے گی. پوری مخلوق ہماری بن جائے گی. اگر اللہ کے ساتھ اگر ہمارا تعلق نہیں ہوا تو پوری مخلوق ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی. دیکھو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں نے آپ کو بتایا پہلے آگے دور اس کا اتنا اچھا بہترین. مدینہ کے اندر زلزلہ ہوا. کیا ہوا؟ زلزلہ ہوا. حضرت عمر بن فاروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہیٹر مارا. کیا مارا؟ دھرتی کو. ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہے تیرے اوپر انصاف کرنے والا تم ہلتی ہے. بند ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آج تک کسی نے سنا کہ بھائی وہاں زلزلہ آیا. ارے آگ نکلی آگ. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو کہا
शायद तामिल रजी रजू तामिल रजी रजू जो नाम यूँ दिया जा इस आग को आँख दो, जिहाद आगे जिहाद को आँख दो, अमीरुल मोमिन का ऑर्डर है। आग जहाँ से निकली वहाँ चली गई। मखलूक हालांकि बड़ी बड़ी मखलूक है, किसके ताबे हुई? हम अल्लाह के हो गए तो अल्लाह हमारा हो गया, तो मखलूक इनके ताबे। अरे मेरे भाई जंगल के दरिंदे परिंदे भी हमारे इशारे पे है ना। वाक़या है ना एक जंगल का, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमैन की जमात पहुंची और मसला क्या है, यहाँ क्या करना है, और इस जंगल के अंदर बहुत दरिंदे हैं फाड़ खाने वाले। एक साहब आवाज़ दिया कि हम अल्लाह के मेहमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम यहाँ पड़ाव डालेंगे और ये बस्तियाँ सब खाली कर दो, जंगल सब खाली कर दो। सब जानवर निकल गए बच्चों को लेकर, आज वहाँ शेर बस गए। अफ्रीका की बात है ये, कोई जंगल की। तो जानवर भी किसके ताबे हुए? इंसानों के ताबे हुए कि नहीं? और इंसान किसके ताबे हुए थे? अल्लाह के ताबे हुए थे। अल्लाह माफ़ करे, जब अल्लाह के ताबे नहीं है इल्ला माशाअल्लाह हो गए। मैं यूँ नहीं कहता हूँ, 100% होंगे, इसलिए दुनिया कायम है। आज हम लोग जो काम करें ना, दीन का काम, तबलीग जमात में निकलते, जमातों में निकलते, या हम सवाब की नीयत से निकलते। क्या निकलते? सवाब मिल जाए हमको, इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु साथी को दावत दी गश्त के अंदर जाकर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया कि ये ईमान ले आए। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर तो तुम्हारा एक कदम चला ना, एक कदम हम बता दें, एक कदम का 700 नेकी। आया तो साहबा में लिखा है, पढ़ लेना। बताया कि एक कदम पे 700 नेकी और एक कदम पे 700 गुना माफ और एक कदम पे 700 दर्जा बुलंद। कहाँ? जन्नत के अंदर। 3 फजीलत बताए एक कदम के। बाबा हमारा कितना कदम चला होगा, हम कितने कदम चलते एक कदम के ऊपर? तो हम सोच ले कि हमारी आखिरत की खेती कितनी होगी। फिर हम कहते हैं भाई तीसरे कलमे की फजीलत करते ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहते ना। तो यूँ फरमाया कि एक सुभान अल्लाह के ऊपर 7 लाख, एक माह यूँ बताया। दूसरी जगह बताया कि एक सुभान अल्लाह के ऊपर एक दरख्त लगा दिया जाएगा, कहाँ? जन्नत के अंदर। और वो दरख्त इतना बड़ा होगा कि अरबी घोड़ा 500 साल चलेगा फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। इसी जगह बताया कि एक सुभान अल्लाह का मर्तबा जन्नत के अंदर भी बड़े ये होगी, जैसे आज बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े होते हैं ना टावर, इस तरह वो होगी जन्नत के अंदर भी हमारा मकान। एक दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। तो एक सुभान अल्लाह हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले का एक दर्जा बड़ा होगा, और जैसे वो करवट बदलेगा ना तो नीचे दर्जे वाले की इतनी खुशबू आएगी, इतनी खुशबू आएगी, तो तंग हो जाएगी, ये क्या बात है। तो कहने वाला यूँ कहेगा कि तुमसे एक सुभान अल्लाह ज़्यादा पढ़ा था। ये नेकियों का भाव है इस काम का। लेकिन ये जमात के अंदर तो भी इसका भी बहुत बड़ा नफ़ा है। तो अल्लाह ही बेहतर जाने कितना देगा अल्लाह आपको इस काम में को लेकर चलने वाले को। तो मैं अर्ज़ ये करा था मेरे भाइयों कि हमारा यकीन अल्लाह से बन जाए, और अल्लाह से यकीन बनेगा तो हमारा अमल सही होगा। सीधी सी बात है। आज हमारे अमालों के अंदर जान निकल गई इल्ला माशाअल्लाह। और हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने जो अमाल दिए हम सब वजनदार ताकतवर सब जितने में दिए। अरे बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करो, शैतान घर के अंदर नहीं आएगा। बोलो बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करो, रात को सोती वक्त तो शैतान घर में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह तवक्कुलुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रजीम पढ़ के घर से बाहर निकलो तो अल्लाह कहता है आपकी हिफाजत, आप हिफाजत में आ गए। और अल्लाह की हिफाजत में आ जाए कोई हमारा नुकसान कर सकता है। लेकिन यकीन चाहिए।
آپ کی وہ سلامتی ہے. بولو. اللہ پاک نے زمین پیچھے زمین پانی کے اوپر تو زمین حرکت کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ حرکت کرنے لگی, ہلنے لگی, جیسے کشتی ہلتی ہے اس طرح ہلنے لگی. تو اللہ پاک نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ لگا دیے. ہم کچھ میں ڈونگر ڈونگر پہاڑ کیا کہتے ہیں, پہاڑ لگا دیے. تو فرشتوں کو تعجب ہوا, اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت والی چیز بنا دی. تو رد کیا گیا کہ یا اللہ, یہ حدیث کا مفہوم ہے, یا اللہ اس پہاڑوں سے بڑی طاقت تم نے بنائی ہے. تو اللہ پاک نے کہا جی بنائی ہے. کہ کیا بنا ہے؟ کہ لوہا بنا ہے. لوہا جس کو پہاڑوں کو توڑ دے. پھر فرشتہ نے عرض کیا یا اللہ اس سے بڑی کوئی طاقت اور چیز بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ آگ بنائی ہے. آگ کے لوہے کو پانی کی طرف پگھلا دے گی. پھر عرض کیا گیا یا اللہ اس سے بھی طاقت اور کوئی چیز بنائی ہے. کہ پانی بنایا ہے. کہ پانی جو لوہے کو جو آگ کو جو ختم کر دے گا. یا اللہ جی اس سے پھر عرض کیا یا اللہ اس سے بھی آگے بنائی ہے. جی طاقت کی جہاز ہے. کیا جی ہوا پانی کو بھی سکھا دیتی ہے. کہ یا اللہ جی اس سے بھی آگے فرمایا یا اللہ اس سے بھی طاقت چیز بنائی ہے. جی کہ ایک مومن ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ صدقہ اس سے بھی بڑی طاقت. اب بولو بتاؤ. پھر اس میں یہ نہیں بتایا کہ بھائی 100 روپیہ کا 1000 روپیہ کتنا بھی صدقہ کرو, لیکن سب طاقتوں سے بڑھ کر طاقت. بتاؤ امام علی جی. پھر بتایا کہ نماز پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج, تو مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا کرتے تھے؟ اس کا مسئلہ حل کروا دیتے تھے. مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ سے ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت 10,000 لوگ جماعت میں نکلے. کتنے؟ 10,000. تو 10,000 میں مجھے ایک ساتھی ایسے بتاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا مسئلہ کروایا ہو, ایسا مجھے بتاؤ. پونا والے 10,000 لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا بتاؤ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا مسئلہ کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سب بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو 2 رکعت اللہ والی نماز پڑھے. کیسے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, ایسی 2 رکعت نماز پڑھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھوں گا. ایسی 2 رکعت پڑھے گا, دیکھو میرے پاس 2 چادریں, ایک چادر میں دوں گا. کیا بات ہے؟ ایک چادر میں دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. پہلی رکعت تو اللہ کو دیکھتے ہوئے یا اللہ کو دیکھتے اس یقین کے ساتھ پڑھی, اور دوسری رکعت میں اس کا خیال آ گیا کس کا؟ چادروں کا, کہ چھوٹی ملے گی یا بڑی, چھوٹی ملے گی یا بڑی. نماز پڑھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت تو اللہ کا دھیان والی پڑھ گئی, دوسری میں یہ چادرے کا آ گیا خیال کہ آپ چھوٹی جگہ بڑی, تم نے دونوں گھمائی. یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے موقع میں وہ تیر لگی تو تیر کا جو اگلا حصہ وہ ران میں رہ گیا. بہت کوشش کی نکالنے کے لیے لیکن نہیں نکلا. مشورہ کیا, جب ہی نماز میں کھڑے تب نکال لینے کا. جب نماز پڑھنے لگے تو ساتھی ہے وہ نکال لیا.
نکال لیا تو سلام پھر کے پوچھا کہ آپ میرا تین نکالے جام نے نکال لیا، میرے کو پتہ بھی نہیں چلا کیسی نماز بنائے ہوگی۔ بچپن تک ہماری نماز وہی ہے، 10 صورتیں یاد کر لی تو بس ہے کافی ہے، آگے نماز تو ہوتی ہے نا، نماز تو ہوتی ہے نماز۔ میرے بھائیو نماز بنانی ہے، نماز سیکھنی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو ہم کو سیکھنا ہے اور بنانی ہے نماز، اور بننے کی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ایسی نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ سب اٹکا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ جماعت جا رہی ہے، کھچر مر گیا، ساتھیوں بولا آ جاؤ ہماری سواری پر، دیکھو اس کا لفظ دیکھو، اصل ہی نہیں، یقینی بات کتنی ہے، کیا لفظ ہے؟ آپ چلو میں ابھی آیا، آپ چلو میں ابھی آیا، کتنا یقین ہے ہمارا یقین ایسا؟ یہ دعا میں طاقت تھی، ارے دعا کے ذریعے سے مردے کو زندہ کیا ہے، نہیں کیا ہے؟ تو جیسے ہی کھچر کو زندہ کیا، انسان کو بھی زندہ کیا ہے۔ خالہ رضی اللہ عنہ لڑکا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ نماز پڑھانی، جس کی والدہ کو اطلاع دی، نہیں دے اس کو والدہ کو اطلاع، دعا مانگی، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اے اللہ اس کو تم کل بھی زندہ کر سکتا ہے اور آج بھی زندہ کرنے کے اوپر تم قادر ہے، اے اللہ اگر آج تم نے مجھے اس کو زندہ نہیں کیا تو میری قوم مجھے تانا دے گی، تم اسلام لائے اس لیے دیکھو تیرا بچہ ہوں، ان کا مطلب سمجھو مر گیا، اے اللہ تم اس کو قادر تم زندہ کر دے، یہ دعا کی طاقت، بچہ زندہ ہو گیا۔ لیکن ہم ایسی دعا تو کبھی مانگے، 2 رکعت 2 آنسو دبائے تو جن اٹھ کر، جب تک ہم توجد اٹھنے والے نہیں بنے، اگر توجد نہیں تو 5 نمازوں کے اندر اگر جب تک ہم اللہ سے تعلق جوڑے اور نہیں میں تو حالت بدلنے والا نہیں ہے۔ حالت کو بدلانے کا استغفار اور دعا ہے، دونوں میں کمی، اللہ ماشاء اللہ، استغفار میں کمی اور دعا میں کمی، دعا کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے تعلق رکھو، اور اللہ سے تعلق ہوگا تو ہمارا کام بنے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیا نوجوان ہے، کیا خوبصورتی، ایسا نہیں، اور مالے تجار، اور 4 تو نخرے والی، ہاں ایسا نہیں ہے، اور خوشبو سے جس گلی میں سے نکل جائے یوں کہ یہاں سے عبد بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے، کون گزرے؟ عبد بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اس کو کہنے والا یوں کہا کہ بھائی دیکھو یہ آپ کا جو پائجامہ ہے نا، یہ کیا تھوڑی بولتے کیا بولتے اس کو، ٹکنو، ہاں ٹکنوں سے نیچے اس کو تھوڑا اونچا کر دو، اسلام میں منائی ہے نیچے رکھنا، حرام ہے۔ غصے میں آ گیا کہ آئندہ اگر میرے کو نصیحت کی تیرا لوگا ہم کا مطلب سمجھ چھوٹ کر دوں گا جا۔ اور جب دین کی محنت میں لگے، سمجھ اللہ نے دے دی تو مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ بادشاہی مجھے نہیں چاہیے، کسی کا میرا نام ہو تو نکال دو، کسی اور کا ڈال دو، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ فیصلہ کیا گیا کہ امیر رہے گا، مجھے امیرت نہیں چاہیے، تو کسی نے کہا کہ امیر کا فیصلہ ہے، اگر نہ کرو گے تو تیرا بھی ہوگا، بیٹھ جاؤ کرسی کے اوپر۔ میرے بھائیوں باتیں کرنی آسان، جب سے کرسی سے بیٹھے تب ہم استری نہیں کے زندگی پوری کے اندر کیا تفاوت چل گیا ہوگا، حالانکہ امیر ہے۔ اور عید کا تہوار آ رہا ہے، ہوتے ہیں بقرعید میں، رمضان عید ہوتی ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے بچے سب نئے کپڑے لاتے ہیں موڑے کے اندر، تو بچوں کے اندر باتیں کرتے ہیں تمہارا ابا امیر المومنین ہے اور تمہارا پرانا کپڑا ہے، دیکھو میرا ابا لے کے آیا،
ये लेके आया वो लेके आया, तो बच्चों ने आकर इसकी वालिदा को कहा, उसका नाम है शायद फातिमा था, उसकी बच्चों की बेचैनी, इसकी वालिदा को बेचैनी कर दिया। हजरत आए, हजरत से मुझे बच्चों की बेचैनी सता दी है, क्या है, इनके पास कपड़े हैं नहीं और आपके पास ये नहीं है, क्या करोगे? तो क्या करेंगे, है नहीं तो क्या करेंगे? मशवरा किया तो ऐसा करो कि 1 महीने का आपकी तनख्वाह है उस पर ले लो एडवांस। तो बीवी की राय पसंद आ गई, जी बात आपकी राय अच्छी है, ठीक है चलो गया। हालांकि उसका आदमी किसका, अमीरुल मोमिनीन का आदमी जो खजानजी है उसका गुलाम को या इसका आदमी को जो कि कुछ उसके हुक्म के मुताबिक काम करने वाला, इसके पास कहा कि 1 महीना मेरे को एडवांस दे दो। जी अमीरुल मोमिनीन, अच्छा आप एक मुझे पर्चा लिख दो, कौन सा, जी आप 1 महीना जिंदा रहोगे, वो भी जिंदा था, वो भी ऐसा 1 महीना आप जिंदा रहोगे, मुझे लिख दो कि मुझे एडवांस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। रोने लगे। रसूलुल्लाह ने यूँ फरमाया कि मैं एक सलाम फेरूँ और दूसरा फेरूँ या न फेरूँ, तो मैं 1 महीने की जिम्मेदारी ले लूँ कि मैं जिंदा रहूँगा। रोते वापस आए, ऐसा नहीं है। एलिया मोहतरमों को कहा कि देखो बच्चों कह दो कि अल्लाह पाक आपको इससे बेहतरीन जोड़ा जन्नत के अंदर पाएंगे। आखिरी वक्त है, इसका साला आया वो भी कहा कि तुमने बच्चों से जो इंसाफ नहीं किया है, 13 बच्चे, उनके साले की भी 13 बच्चे, कि मैंने इसको दीनदारी बना, दीनदारी इसको दीन के ऊपर और दीनदारी इन लोगों को दे दिया है मैंने। अगर दीन पे रहेगा तो अल्लाह इनका कफील है, और दीन से अगर हटकर जिंदगी गुजारेगा तो मुझे इन औलाद की कोई परवाह नहीं है। उलमा बताते हैं कि इनके 13 लड़के को शायद 17 या 18 रुपया या इससे कम वारसे मिले, और उसके सामने उसका 13 लड़के को 10 लाख से भी ज़्यादा मिले, लेकिन इनके लड़के दीनदारी थी तो अल्लाह पाक ने एक दौर बताया कि हर शहर का इसको गवर्नर बनाया और 100 ऊँट का सदका देने वाला बनाया, और उनके को 10-10 लाख रुपया मिला। उसका पोता यूँ कह रहा है कि बगदाद की जमा मस्जिद मेरे दादा ने बनाई है, मुझे अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, मांगने वाला बना, क्योंकि दीनदारी नहीं थी। असल मेरे भाइयों दीनदारी होनी चाहिए, क्या है, हाँ अगर हम असल मेरे भाइयों अगर इसके ऊपर रहेंगे तो अल्लाह की मदद जरूर रहेगी। ये दीन जो हमारे तक पहुँचा है बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ पहुँचा है। आज तो कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, कुर्बानी है भी नहीं, इसका तस्करा भी हो गया, इसकी कोई कहने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन उस दौर के अंदर जो कुर्बानी दी ने, एक बात मैं करता हूँ, फिर क्या घड़ियाल भी सपोर्ट तो कर रहा है, अभी तो वादा नहीं है, हाँ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मुंशी अल्लाह दत्ता रहमतुल्लाह, आपने नाम कुछ ने सुना होगा तो ठीक है, लेकिन मैंने इसको देखा भी था और उसके ज़बान से बात भी मैंने सुनी। 1956 के अंदर, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ आपको कि 1956 के अंदर ये इंजाज शहर के अंदर, हालांकि उस जमाने में दिल्ली मरकज से जमात निकली, इसको सिर्फ ये नक्शा बता देते थे कि उस नक्शे के अंदर सिर्फ कंडला ही था, कंडला मंदिर जो हमारे कच्छ के अंदर है, ये भूज शहर के इंजाज शहर ऐसा कुछ नहीं था, तो डायरेक्ट कंडला है। कंडला के अंदर लंबी मुझे कार मुझे नहीं सुनानी, जो मुझे बात करनी है आपसे बात करना करता हूँ। तो कंडला के अंदर 3 दिन काम किया, वहाँ के हमारे बड़े एक सेठ थे और रेफरी करके ये इंजाज में लेके आए। इंजाज में हमारे यहाँ कुमार भाई को मिस्त्री थे, उसके अंदर ठहराया, पूरा दिन खाना पीना सब कुछ हुआ। तो उस जमाने में वो सेठ के पास गाड़ी थी, तो रात को कुछ 11 बजे वो सेठ बोला मैं अभी इजाज़त दे दो मैं चला जाऊँ घर पे। ठीक है आप जाओ। रात को 12 बजे उसको जमात को निकाला, तो उस टाइम पे रात को 12 बजे, उस जमाने में लाइटें पंखा नहीं थी किधर भी, यहाँ तो नहीं थी,
اور ریلوے اسٹیشنوں میں بھی لائٹیں پنکھا نہیں، تو ایک گورکھوں کو اجرت دے کر چٹی دے کر اس کو ریلوے بس اسٹیشن پہ لے گئے، وہاں اس کو چھوڑ دیا اور رات وہاں گزاری، اندھیری رات، اور ہوا ایسی تیزی میں چلے کہ جہاں وہ جال چلتا نا، جال ہوا میں یوں چلتا اپنے کو ایسا لگے کچھ آیا ایسا ہے۔ اس دور کے اندر ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی، کھانے پینے کی بات الگ ہے، کیا گزری ہوگی، یہ قربانی، یہ ناگواریاں۔ آج جماعت کے اندر کچھ ناگوار چلے تو امیر صاحب تو کیا کھانا اگر 2 بجے پر 3 بجے ملے تو امیر صاحب کا سر امیر صاحب کے ساتھ اندر کیا کرے گا، پھر نانے کا 10 دن ہو جائے نہیں ہوا غسل کا، امیر صاحب کیا ہے، ہم دن میں 3 مرتبہ غسل کرتے، ناگواریاں، اور ناگواری میں دل ٹوٹتا ہے، جہاں دل ٹوٹتا ہے وہاں اللہ اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ قربانی تھی، اور اس دور کے اندر جماعتیں قربانی سے ہی چلتی تھی، اور قربانی سے رات کو روتی تھی اٹھ سے اللہ کے سامنے، ہماری کوئی طاقت نہیں، اللہ تم ہدایت پھیلا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں صرف دعوت کلمے کی دی جاتی ہے، نماز کی ایمان کی تو باتیں الگ ہے، بھائی میرا کلمہ آپ سن لو پھر آپ مجھے کلمہ سناؤ کیا مجھے کلمہ نہیں آتا ہوگا، بات کرتا ہے، اس کو روانہ کر دے، کیوں کلمہ آوے نہیں تو کرے کیا، سنا تو کس کو سنا، کلمہ ہی نہیں آوے تو۔ مولانا علیہ السلام کے پاس ایک ساتھی گیا، 70 سال کی عمر، کتنے سال کی عمر، 70 سال کی، کہ حضرت میرے کو کلمہ نہیں آتا ہے، میں کیا دعوت دوں گا، آپ جاؤ یوں دعوت دو، دیکھو میری 70 سال ہو گئے مجھے کلمہ نہیں آتا ہے، آپ کلمہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کلمے کے بنا دنیا سے چلے جاؤ، کیا دعوت دو۔ سنانے والے یہ سنایا کہ اس دور کے اندر اس کے ساتھ مسلمانوں تو کلمہ پڑھے ہو تو اس میں کوئی سب کی بات ہے، لیکن بنا مسلمان 20,000 سے زیادہ کلمہ پڑھا، بولو ایمان میں داخل ہوئے، یہ دعوت کے اوپر، یہ دعوت معمولی ہے کہ ہماری دعوت چلتی ہے، معمولی ہے میرے بھائی، یہ تو نبیوں والا کام ہے میرے بھائیوں، جو ہم نہ آئے بس اللہ پاک لے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو یوں کہتا ہوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی کی توفل میں ہم کو یہ کام ملا ہے، اس لیے تو قرآن شریف کے اندر ہماری تعریف کی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس لیے تو نبیوں نے دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے وقت کا نبی مت بنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما، یہ امت کا درجہ ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہم کو، آپ کو، ارے میرے بھائیوں یہ ایمان والے بدولت پوری دنیا چل رہی ہے، جس کا موقع ایک دنیا زمین پر اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، پورا اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے، تو ہماری قیمت کتنی ہے اللہ کے نزدیک، اور ہم آج کیوں بے قیمت بن گئے، ہم نے کوئی سوچا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی ذات سے یقین ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اسبابوں کو اوپر یقین کر دیا، ہم نے مخلوق کو اوپر یقین کر دیا، نہیں میرے بھائی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت دی، کیا دی کہ اللہ سے تعلق رکھ لو بھائی، ایک ہی دعوت، سب کو چھوڑ دو، اور ایک اللہ کی ذات کو موجودگی کے ساتھ پکڑ لو، اور طریقہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بھائی کسی بھی طریقہ ہوئے، چاہے شادی کا ہوئے، چاہے غمی کا ہو، چاہے کھانے کا ہو، چاہے پینے کا ہو، چاہے سونے کا ہوئے، یا کاروبار کا ہوئے، یا کچھ بھی ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے 100% کامیابی ہے، یقین ہمارا ہونا چاہیے، کہ کلمے کا دوسرا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے اندر 100% کامیابی، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آج کل کے اگر مسلمانوں کو ابو جہل دیکھتے نا تو کلمہ پڑھ لیتے، تو عربی زبان جانتے تھے، آج کے مسلمانوں کا عمل دیکھتے نا تو ابو جہل کلمہ پڑھ لیتے۔ میں نے پڑھا اس کے اندر کہ سب یہ بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے مکہ کے اکٹھے ہوئے، ابو جہل بھی تھا، تو مشورہ کر رہے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جو کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم یہ حق بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حق بات کہہ رہا ہے، لیکن میں مانوں گا نہیں، اس کی عداوت ان کی دادا تھی،
اس لیے میں ان کی بات مانوں گا، حالانکہ حق بات کہہ رہا ہے. بولو. ایک بات کرو. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بھیج رہے تھے تو اس کے اندر 3 ساتھیوں کا نام لے کر کہا، زید بن حارث، محمد جعفر بن طیہ اور عبداللہ بن رواح. یہ شہید ہوئے تو ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہوئے تو ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہوئے تو ان کو امیر بنانا. کس کا؟ جماعت کا. جانے والوں کو یقین ہم 100% شہید ہو جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں بات نکلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جانے والوں کو یقین. جانے والے یوں نہیں کہا کہ ہم جا کے گھر پہ جا کر ہماری بیوی بچوں کو جا منہ دیکھ لے اور کہہ دے دعا کی درخواست ہم جنت میں ملیں گے. نہیں، یہاں سے جا رہا ہے. یہ گفتگو یہودی سن رہا ہے. یہودی جا کر ان کی آقا کو بتا یہ 3 تو کیا بات کرتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہیں، سب سگاوٹ والے. تم کیسے کہہ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یہ اگر شہید ہو جائے تو تم ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہو جائے تو ان کو امیر بنانا، یہ شہید ہو جائے ان کو امیر بنانا. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے سے اندر جو نکلے الفاظ اس کے اوپر یقین کتنا. اور آج ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، ہم باپ دادے ہمارے مسلمان، لیکن ہم کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. ہم کسی کو انگلی نہیں دیتے. میں خود بھی کہتا ہوں اپنے دلوں کے اندر سوچے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظر غلط، نظر جھوٹی، ہماری نظر جھوٹی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی، اس میں کوئی شک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود سے مال کم ہوگا، سود سے مال کم ہوگا، اور ہماری نظر کہا کہ سود سے مال بڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال بڑھے گا، ہماری نظر کیا کہہ رہی ہے؟ کم ہوگا. یہ ایمان کی ہے تسلی میرے بھائی. تو میرے بھائی دیکھو، اصل تو ہمارا یقین اللہ سے جڑ جائے، اسی لیے بھائی کو جماعتوں کو نکالا جاتا ہے، اور اسی لیے بھائی جماعتوں کو بھیجا جاتا ہے. ایسا نہیں بھائی ہم آپ کا گھر بار چھوڑا ہوئے ہم کسی کو بھائی کیونکہ بھائی یہ نہیں. ہمارا یقین اللہ کی یاد سے ہو جائے اور ہم اللہ سے لینے والے بن جائے، مخلوق سے نہیں. یہ جماعتوں کے اندر نکال کر ہمارا یقین اللہ کی یاد سے بنانا ہے. اس لیے ہم بھائی جماعتوں کو نکالتے ہیں. ہم نہیں نکال دیں، یہ بھی آپ کو کہہ دوں. نکالے گا کون؟ اللہ نکالے گا. لیکن ہم ارادہ تو کریں. آج ہمارے پڑھ رہے تھے کتاب، جب صبح کو پڑھ رہے میرے ذہن میں نکل گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ بولا کہ بھائی ہم جاوے کہاں، وہاں تو نہیں تھا کہ ٹکٹ واپسی کی نہیں. ہاں یہ بات کہہ دوں، ہم تو جب ٹکٹ بھی واپسی کی ہو جاتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا ایسا سمجھتے ہو؟ ہاں ٹکٹ واپسی کی ہو جاتی، وہ ٹکٹ واپسی کی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر نوجوان بچے کو بلا رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دے ہم جائے. تو میرے بھائیو یہ ہجرت ہے نا، ہجرت. اگر ہم نے ہجرت کی نا تو ہمارا پچھلا سب گناہ معاف. یہ ہجرت ہے، یہ بھی ہماری ایک ہجرت ہے، ہجرت کی نقل ہے، لیکن آگے کا گناہ معاف. اور مشرک یا کافر کلمہ پڑھ لیا تو اس کا اگلا گناہ سب معاف. یہ بہت بڑی ہجرت ہے میرے بھائیو. ہمارا گناہ بھی معاف، ثواب بھی لکھا جائے گا، اور اللہ اس کے اندر دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. تو اس کے لیے بھائی دیکھو، ابھی ہمارا یہ آج بھائی کون ہے بھائی 10 بتانے والا کون ہے؟ آج بھائی دیکھو ہمارا 17 تاریخ کو ہم نے جو اعلان کیا بھائی جماعت کے بارے میں. تو یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ساتھی بتاؤ بھائی 17 تاریخ کون انشاءاللہ تیار ہے؟